اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، سلامتی مانگو، خیر مانگو، عزت مانگو، لیکن اس میں یہ بھی مانگو کہ یا اللہ جس طرح تو خوش ہے اس طرح مجھے اس حال سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں مانگتا تو رہتا ہوں، کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہم لوگ ہر وقت اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ کر دے۔ یہ کرنا ہی ہے، سلونی مانگو مجھ سے، ادعونی مانگو مجھ سے، وہ کہتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو مجھ پہ کیسے خوش ہوگا، مجھے بتا دے، میں وہ کرنے میں لگ جاؤں جس میں تو خوش ہوتا۔ لوگوں کی آہ واہ کی پرواہ نہ ہو۔ کوئی برا کہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اچھا کہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی گالیاں نکالے، کوئی دعا دے، کوئی کفر کے فتوے لگائے، کوئی متقی پرہیزگار بتائے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اس اللہ سے میری یہ طلب بن جائے گی، اللہ تو کیا چاہتا ہے، تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ میں تو تجھ سے مانگتا ہی رہوں گا، آخری سانس تک بھی مانگنا ہے، اور قبر میں بھی مانگنا ہے، اور حشر میں بھی مانگنا ہے، اور میزان پر بھی، اور صراط پر بھی، اور جنت میں ہم نے تو مانگنا ہی مانگنا ہے، مانگنا ہی مانگنا ہے۔ دعا ایسی ہے جو موت پہ ختم ہو جائے گی، موت سے پہلے پہلے کی دعا۔ انسان کی حاجات موت سے ختم تھوڑا ہی ہوتی، موت سے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی، وہاں کی حاجات شروع ہو جاتی، تو وہاں بھی مانگیں گے یا یہ دعا تم پھر نہیں مانگ سکو گے، یا اللہ تو کیا چاہتا، تو کیا چاہتا، مجھے بتا دے تو مجھ سے کیا چاہتا، میں وہ پورا کرنے میں لگ جاؤں۔ لیتک تحلو، آئے ہائے، اللہ ابو فراس کی بخشش فرمائے، اس نے تو سیف الدولہ کے بارے میں کہا تھا، میں اللہ پہ فٹ کرتا ہوں، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاض ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشرابی من ودادک صافیا، وشربی من ماء المعین سراب، فإذا صح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب۔ بس بچوں، میری اولاد ہو، کبھی اولاد کے سامنے آدمی بہہ پڑتا ہے، بس ایسی میں کبھی کبھی بہہ جاتا ہوں، آپ سے دعا کا طلبگار، تو آپ سے میں ہمیشہ دعا کا طلبگار رہتا ہوں، آپ کے اساتذہ سے بھی دعا کا طلبگار رہتا ہوں کہ عمر کا آخری حصہ ہے، اللہ فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ میں اپنے ہر جگہ دوستوں سے یہ طلب کرتا رہتا ہوں، تو ابھی رائمنڈ میں تھے تو میں نے ایسی کچھ دوست تھے، میں نے کہا یار دعا کرو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمارے ہاں ایک مثال ہے،
بڑا بھورا جڑا پتن تے ڈوب جاوے، بڑا بھورا ہے جڑا پتن تے ڈوب جاوے۔ پتن ہماری زبان میں کہتے ہیں جہاں کشتی آ کے کنارے لگتا ہے، ہر کنارے کو پتن نہیں کہتے۔ دریا کا کنارہ تو بہت لمبا ہے، تو پہاڑوں سے نکل کر کراچی تک ہے، جہاں جا کے کشتی لگتی ہے۔ پہلے تو بہت زیادہ رواج تھا کشتیوں کا، پل نہیں ہوتے تھے، تو جہاں دریا آتا تھا تو پھر وہاں کشتیاں کھڑی ہوتی تھی، وہ دیسی کشتیاں، دیسی ملاح، وہ بڑے بڑے بانسوں سے اس کے کھیون ہارے بنتے تھے، اس کو کھینچتے تھے۔ تو کبھی کوئی لہر ایسی آ جاتی کہ عین کنارے پر آ کر کشتی ڈوب جاتی، کوئی پیچھے سے ایسی کوئی لہر اٹھتی کہ ملاح بھی مطمئن کہ چلو جی ہن پیر لگ گئے ہیں، ہن نیڑے آ گئے ہیں، اور مسافر بھی مطمئن کہ بس یہ کوئی اچانک پیچھے سے طوفانی لہر اس کو آ کے الٹا دیتی کچھ اس میں۔ تو یہ ہماری ایک مثال ہے علاقے کی، ہماری زبان کی، بڑا بھورا، بڑا بد نصیب ہے، بڑا بھورا ہے۔ بڑا بد نصیب ہے جو کنارے پہ آ کر ڈوب جائے۔ تو میرے عزیزو، انسان پہ جو بھی حال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا، اگر وہ اچھا حال ہے تو عطا ہے اور امتحان ہے، اگر اس میں کوئی شدت سختی ہے تو ابتلا ہے، وہ بھی امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تو فی الشر والخیر، فی الضراء والسراء، جو حال بھی انسان پہ آ رہا ہے وہ اس کی وراثت نہیں، وہ اس کا استحقاق نہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ بولو۔ کافر نہیں، مشرک نہیں، شرابی بھی نہیں، زانی بھی نہیں، قاتل بھی نہیں، چور بھی نہیں، ڈاکو بھی نہیں، ملحد بھی نہیں، دہریہ بھی نہیں، کتنے گناہ ہیں۔ اول من تسعر بہ نار جہنم، سب سے پہلے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، نہیں کہا جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے، وہ کم وقت ایندھن بن کے جائے گا، یعنی اوروں کی بھی تباہی کا سبب بن کے جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے جہنم اور بھڑکے گی۔ اول من يدخل فی النار نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا، اول من تسعر،
سب سے پہلے جس سے جہنم کو بھڑکایا وہ پہلے اتنے بھڑک رہی ہے، انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، پہلے اتنی بھڑک رہی فانذرتكم نارا تلظى، کیا خوفناک ہے وہ، انها ترمی بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، کیا ہیبت ناک الفاظ ہیں قرآن کے۔ اور پھر اس بدبخت کو اور بڑھ اس کو ایندھن بنا۔ عالم اول من تسعر به نار جہنم، عالم مولانا صاحب، ہاں کیوں ساری زندگی کس لیے کیا کر، تیرے لیے کیا بکواس کرتے، جھوٹ بولتے، تو نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا۔ پھر شہید جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتی، لیکن نیت کا کھوٹا تھا۔ پھر سخی جس کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتے ہیں اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اور اللہ کو بخیل سے نفرت، سخی سے پیار، لیکن مارا گیا اپنی بدنیتی اور بدعملی کی وجہ سے، اپنی واہ واہ کے لیے کیا، ڈال دو۔ یہ تین ہیں جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے۔